أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 300 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 176 اور 177، 176 اور 177۔ لفظی معنی دیکھیے، وَلَا يَحْزُنْكَ، اور آپ کو غم میں نہ ڈالیں، الذین، وہ لوگ جو یسارعون، جلدی مچاتے ہیں، فی الکفر، کفر کرنے میں، انہم، بے شک وہ، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو کچھ بھی تکلیف نہ پہنچا پائیں گے۔ یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یجعل لہم حظا، کہ ان کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، فی الآخرہ، آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشتروا الکفر، کفر کو خریدا، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ، وہ اللہ کو نقصان نہ پہنچا پائیں گے، شیئن، کچھ بھی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ کفر میں جلدی مچاتے ہیں ان کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں، یہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پیغمبر، آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو تیزی کے ساتھ کفر میں جا پڑتے ہیں۔ دوسری بات، یہ کافر اللہ کو کچھ بھی ضرر نہ دے سکیں گے۔ تیسری بات، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کافروں کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ دے، بلکہ ان کے حصے میں تو بڑا عذاب ہے۔ چوتھی بات، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ ضرر نہ دے سکیں گے۔ پانچویں بات، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو پہلی آیت ہے اس میں، آیت نمبر 176 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ تسلی کے یہ کلمات ہیں، لیکن یہ کلمات جو تسلی کے ہیں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہیں، بالواسطہ قیامت تک آنے والے سارے ہی مسلمانوں کے لیے وقتاً فوقتاً یہ تسلی دیتی ہیں۔ یہ اس قسم کی آیتیں جب تک دنیا باقی ہے، یہ آیتیں، اس قسم کی آیتیں مسلمانوں کو ان پر آنے والے حالات کے موقع پر تسلی فراہم کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پیغمبر، یہ جو کافر لوگ آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کے ہوتے ہوئے کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں، کفر کی طرف جلدی مچا رہے ہیں، آپ ہرگز یہ مت سمجھے کہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ کا کچھ نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کی شان ہمیشہ باقی ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر آن ہر لمحہ اس کی اپنی ایک شان ہے۔
اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی رفعت اور بلندی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی پاکیزگی اور قدوسیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی کبریائی اور بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے رتبے اور مقام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ اللہ اپنی جگہ برقرار ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ زندہ جاوید ہے، وہ حنان و منان ہے، وہ ستار و غفار ہے، وہ ذو القوۃ المتین ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اس کی قوت و طاقت ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ یہ کافر لوگ جب کفر کریں گے اور کفر کی طرف آگے بڑھیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں فرق آ جائے گا، اللہ کو کچھ نقصان ہوگا۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا۔ یہ آیتیں آج بھی مسلمانوں کو تسلی دیتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ کفر آگے بڑھنے لگتا ہے، باطل کو غلبہ نظر آتا ہے، کفر کی طرف لوگ بڑھنے نظر آتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ کہیں اسلام مغلوب نہ ہو جائے۔ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، یہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور لوگوں کی کثرت یا قلت کی وجہ سے دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان یہ ہرگز نہ سمجھے کہ ان کافروں کے کفر سے اللہ کو کچھ نقصان ہونے والا ہے۔ نقصان اس کا ہے جس نے کفر کیا، نقصان اس کا ہے جس نے شرک کیا، نقصان اس کا ہے جس نے نفاق کو اپنے ذہنوں میں پالا۔ اللہ کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور دوسری حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ لوگ جو چاہے کر رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو دنیا میں تو کچھ مل جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، تمہارے ایمان کے بدلے میں تم کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، تم کو حور و غلمان ملیں گے، تم کو سبز ریشم کے لباس ملیں گے، تم کو جنت کی وہ ساری نعمتیں ملیں گی، اور شراب کی نہریں تمہارا استقبال کریں گی، دودھ کی نہریں تمہارا استقبال کریں گی، شہد کی نہریں تمہارا استقبال کریں گی، میٹھے اور خوشگوار پانی کی نہریں تمہارا استقبال کریں گی، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کی ترکاریاں، ہر قسم کے پرندے تمہارا استقبال کریں گے۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں تمہارے ایمان کے بدلے میں تم کو تو حصہ ملے گا، کافروں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا ہے وہ کبھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک اور بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں مسلمانوں کو تسلی دیتی ہیں، مسلمانوں کو حوصلہ بخشتی رکھتی ہیں کہ چند روزہ زندگی ہے، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 100 سالہ، زیادہ سے زیادہ 110 120 سال آدمی جی لے تو بہت کمال۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں یوں ہی گزر جائے گا۔ آدمی جھونپڑی میں بھی سو جائے تو نیند آ جائے گی، آدمی ٹیبل پہ کھانے کے بجائے نیچے بھی کھا لے تو کھانا کھا جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، آدمی ٹھنڈے اور پانی کے بجائے یوں ہی تھوڑا سا پانی پی لے گا، جب بھی اس کی پیاس بجھ جائے گی، زندگی گزر جائے گی۔ ٹھاٹ باٹ کے لباس کے بجائے سادہ لباس بھی پہن جائے گا، اس کا تن ڈھک جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نعمت تو اصل آخرت کی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے، اور آخرت بڑی چیز ہے، آخرت بڑی چیز ہے۔ بندہ مومن کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ